अल्लाह अकबर। जन्नत में एक और अल्लाह की नेमत, वो जन्नत की हूरें हैं जो अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास से रिवायत है, तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर जन्नतियों में से कोई शख्स दुनिया की तरफ झांके और उसके कंगन जाहिर हो जाएं तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मिटा दे जैसे कि सितारों की रोशनी को सूरज मिटा देता है। और फरमाया, बेशक हूरों में से हर हूर की पिंडली की सफेदी 70 हुल्लों के बाहर से नजर आती है, बल्कि उसकी पिंडली का मगज तक नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई धागा डालो फिर उसे बंद कर दो, फिर भी उसके बाहर से तुम्हें वो धागा नजर आएगा। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसी जो पाकीज़ा हूरें हैं वो जन्नतियों के लिए तैयार कर रखी हैं। 72 हूरें सबसे कम दर्जे वाले जन्नती को मिलेंगी, 10,000 के करीब खादिम उसके लिए होंगे। अब इन तमाम चीजों में मैं एक और कंपैरिजन पेश करने चाहता हूं, फिर चलेंगे वो तरीका क्या है कि जन्नत गारंटीड हो जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत की जमीन सफेद है, इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके गिर्द रेत के टीलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और इसमें नहरें जारी हैं। एक हदीस पाक में है, इसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, इसका गारा मुश्क का है, इसकी कंकरियां, हमारे रोड पे कंकरियां होती है ना, फरमाया जन्नत की कंकरियां मोती और याकूत की हैं और इसकी मट्टी जाफरान की है। आए हाय, कैसी तामीरात है कि एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की। देखा ऐसा कोई दुनिया में महल, कोई घर देखा? आगे सुनिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने ना देखा, न इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर इसकी माहियत यानी इसकी इमेजिनेशन हो सकती है, ना उसका ख्याल गुजरा। अब सिर्फ इस एक हदीस से आप जन्नत को समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया का सबसे लग्जरी हाउस कौन सा है, तो फौरन आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा महल जनाब जिसके बहुत सारे कमरे होंगे, लग्जरियस आप कोई जगह देख लेंगे। अच्छा, दिमाग में नहीं आएगा, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर कौन सा है। मैं कहूंगा बताइए दुनिया का सबसे महंगा खाना और जनाब लग्जरी फूड कौन सा है, या तो आपके दिमाग में कुछ नेमतें आ जाएंगी या आप इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कौन सा है, दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी या जनाब बोट्स कौन सी है, जो भी लग्जरी चीज है या तो वो आपके दिमाग में है या आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ऐसा ही है ना? मगर ये इससे भी ऊपर की बात है, फरमाया दिमाग में आ ही नहीं सकती है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं। तो ट्राई टू इमेजिन, यानी दुनिया की सबसे कीमती चीज वो भी मेरी आंख ने देख ली या कान ने सुन ली या दिल पर ख्याल आ चुका है, अल्लाह ने जन्नत उससे भी वराउल वराब तैयार रखी है। तो फिर जरा सोचिए वो जन्नत कैसी होगी। एक और खूबसूरत मैं आपको डिटेल बताता हूं, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में मुफ्ती कासिम साहब ने इसको और अच्छे अंदाज में बयान किया। याद रहिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की एक रिवायत है कि जन्नतें 8 हैं, ठीक है, और उनके नाम क्या क्या हैं। 8 जन्नतों के नाम सुन लें, दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नत अदन, जन्नत मावा, जन्नत खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत नईम। ये 8 जन्नतें हैं। जन्नत अदन के बारे में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने अभी हदीस बयान की ना कि कंकरियां मोती की हैं, याकूत की हैं, एक ईंट जो है वो सोने की है, एक चांदी की, जन्नतुल अदन की तफसील थी। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया तो उसमें वो चीज़ें पैदा फरमाई जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी इंसान के दिल में ख्याल आया। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत अदन से कहा, मुझसे कलाम कर। तो जन्नत क्या कहती है? कद अफलहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। तो अल्लाह पाक हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, लम्हा भर भी हमारा ईमान हमसे जाया ना हो। अब जन्नत है कितनी बड़ी? मेरे रब की जन्नत बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत छोटी है उसके आगे। सुनिए, हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, 100 दर्जे उसके, और हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है, यानी इतनी इसकी ऊंचाई और इतनी इसकी ग्रेड्स कहले हैं। फिर फरमाया कि अगर इसके एक दर्जे में
تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی، صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی، اچک لی جائے گی، اس کی نگاہ باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے، مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے دادا دادی سے ملیں گے، بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ سے صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر، امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی، وہ میٹنگز کیسی ہوں گی، کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو، آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے، کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں. مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا، لوئسٹ کیٹیگری کا فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار، ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی، یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی، یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا. یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی، اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اب کھانا تو کھا لیا، ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں، گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے.
के, बिअकवाबि व अबारीक, और आफताब और जाम उनके सामने होंगे, व कासिम मिन मईन, और उनके सामने बहती शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इनको पीकर न दर्द सर होगा न मदहोश होंगे, कोई होश में फर्क नहीं आएगा। यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जो इंसान को मदहोश नहीं करेगी बल्कि उसकी लज्जत मिलेगी। अच्छा जनाब, दुनिया में एक और लग्जरी क्या है यार, उस मुल्क का मौसम बड़ा अच्छा है, वेदर एंजॉय करने चलते हैं। आओ बताता हूं जन्नत का मौसम कैसा होगा। अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में जन्नत को बयान किया है। अल्लाह अपनी नेमत के बारे में फरमाता है, ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, फरमाया ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी, यानी जन्नत का मौसम बिल्कुल खूबसूरत। उलमा कहते हैं जो सुबह को मौसम होता है या शाम का जो मौसम होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है, जन्नत का मौसम भी ऐसा होगा। जन्नत के दरख्त कैसे होंगे? मेरे आका फरमाते जन्नत में हर दरख्त सोने का है, हर दरख्त का तना जो है वो सोने का है। अच्छा फल कैसे होंगे और फल सर्व कैसे होंगे? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बरा बिन आजिब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, वज़ुल्लिलत कुतूफ़ुहा तज़लीला, और उसके गुच्छे झुकाकर नीचे कर दिए गए होंगे। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अहले जन्नत जन्नत के फल बैठ के खा सकेंगे और लेट कर भी खा सकेंगे, यानी दरख्त उनके करीब आ जाएगा और वो बैठे बैठे दरख्त से फल तोड़कर फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो जन्नती खा सकेंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैंने बहुत फास्ट जिसको कहें कि मैंने उस आपको डिटेल कुछ बताई है। जन्नत की 2 चाबियां क्या हैं उसकी तरफ फिर मैं आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में हमें कुछ चीजों से रोका गया है, ठीक है ना। मर्द को कहा है जेवर नहीं पहनने, मर्द को जेवर अलाउ नहीं है, सोने के चांदी के जेवर, एक अंगूठी और उसकी तफसील है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। ओके, मर्द को कहा गया है हराम मत कमाना है, हराम रोजी के करीब मत जाना, और उसके जरिए बेशक तुम्हें अच्छे कपड़े ना मिल सके, बेशक बड़ी रिहाइश ना मिल सके, हराम औरत के करीब मत जाना, बदकारी के करीब मत जाना, ठीक है। इन चीजों से रोका गया, शराब पीने से रोका गया। आप मजे की बात देखें, मुझे और आपको दुनिया में जिस जिस चीज से रोका गया ना, उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट जन्नत में रब ने तैयार कर रखा है। शराब से रोका, ये गंदी शराब ना पियो, ये जहन्नम में ले जाएगी। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। बेपर्दा, बेहया और तुम्हारी गैर महरम औरतों के करीब भी मत जाओ। सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में हूरें तैयार कर रखी हैं। हराम रोजी कमाकर महंगे खाने के पीछे मत भागो, सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। तुम्हें शानदार घर यहां नहीं बना सके, कोई बात नहीं, सबर करो, मत मायूस हो, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए शानदार महल, अरे कौन सा दुनिया का महल है जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, अल्लाह ने वो तैयार कर रखी है। मर्दों से कहा जेवर मत पहनना, दिल चाहता है कुछ लोगों का, कोई पता नहीं ब्रेसलेट पहनता है, कोई चेने पहनता है, मत पहनो भाई, इधर थोड़ी देर की जिंदगी है, अब जाने वाले हैं। मगर वहां जाएंगे, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती जेवर तैयार कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज से हमें दुनिया में रोका है, उसका शानदार अजीब और शान नेमुल बदल जो है जन्नत में तैयार कर रखा है। अब आपकी मर्जी है, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में इधर मजे लेने हैं, मजे फिर भी नहीं मिलते, लेकिन अगर फिर भी लेने हैं, या वो खत्म ना होने वाली जो जिंदगी है जिसमें रब के वादे हैं, वो नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो अक्लमंद वो है जो शॉर्ट टर्म थोड़ी देर का पेन लेता है और लॉन्ग टर्म गेन हासिल करता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि दुनिया मेरा इम्तिहान है, दुनिया मेरा टेस्ट है, और डेस्टिनी और मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरी जो मंजिल है वो मेरी जन्नत है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह करे इस दुनिया में आकर हम ये समझ जाएं कि शैतान आएगा आपकी तरफ बढ़कर, कभी पैसों की सूरत में आएगा, कभी लग्जरीज की सूरत में आएगा, कभी अय्याशी की सूरत में आएगा, कभी हराम की सूरत में चीजें लेकर आएगा। अब आपने उधर डिसीजन लेना है कि मुझे दुनिया के हराम की तरफ जाना है या जन्नत की नेमतों की तरफ जाना है। अक्लमंद वो हैं जो दुनिया में जीते इसलिए हैं कि मैंने जन्नत में जाना है। और यही बात रब ने कुरान में फरमाई है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसीलिए किया है। कुरान ने खुद कह दिया कि हमने मौत और जिंदगी को पैदा ही इसीलिए किया है ताकि देखें तुम में से कौन अच्छे अमल करके आता है। मसला समझ आया आपको? हम दुनिया में एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं, इट इज एक्चुअली अवर एग्जामिनेशन हॉल। आप कहें यार 60 साल का एग्जाम,
70 साल का एग्जाम? हाँ भाई, दुनिया में 2-3 घंटे का इम्तिहान होता है तो एक क्लास आप फॉरवर्ड होते हैं ना, ठीक है। ये 60-70 साल का एग्जाम है, जितनी जिंदगी उतना एग्जाम है, मगर इसका इनाम बहुत बड़ा है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। कभी देखा एग्जामिनेशन हॉल में कोई सो रहा हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाए और दूसरे कामों में लग जाए? वो फोकस रखता है अपने पेपर को हल करने में। तो मैं और आप दुनिया में इस एग्जाम को देने आए हैं, पास होकर जाना है, फेल होकर नहीं जाना है। अब आते हैं, ये कुछ बातें हो गई जन्नत की, और यकीन करें बहुत डिटेल है, मजीद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर बात करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज द वे टू गेट जन्ना। कोई गारंटी, कोई तरीका कि हमें पता चल जाए हमें जन्नत मिले? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने एक हदीस के जरिए गारंटी दे दी। हाँ, ये बहुत कम हदीस है इस तरह की, इसमें अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है कि तुम में से जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ओनली 2 थिंग्स, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है। जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि 2 जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान, और 2 टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ ले मुकाबला है इसका हमारा, कि हमने एट एनी कॉस्ट इन 2 चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। ठीक है। अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट भी नहीं गुजरा और आप और मैंने पता है क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतनी कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझें, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है, मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है। ठीक है, पहले इसकी सीवियरिटी समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे हैं, कुफर के अंधेरे में रहे, एक बार सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, जबान से पढ़ा ना, ठीक है, वो अलग तफसील है कि जिसकी जबान ही ना हो, गूंगा हो, वो भी कलमा पढ़ सकता है, वो भी इकरार कर सकता है, लेकिन जबान की अहमियत समझा रहा हूं। पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। और अगर कोई शख्स 40, 50, 60, 70 साल तक मुसलमान रहे, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, सदके भी दे, और इसी जबान से एक बार कुफरिया कलमा कह दे, हैं, कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए जो इल्तिजाम कुफर तक पहुंच जाए, तो उसकी सारी इबादतें खत्म, नल एंड वॉइड। अभी मैंने कहा ना, जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं होगा तो जन्नत में क्या, जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा ही नहीं। एक जबान का जुमला मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी की हदीस, सैयदना बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, ओनली 1 सेंटेंस, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं होता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक उसके लिए अपनी रज़ामंदी लिख देता है। यानी ऐसा जुमला निकल जाता है उससे, उसे पता भी नहीं है, अल्लाह ने क़यामत तक कर लिए अपनी रज़ामंदी लिख दी। और अगला पार्ट क्या, बेशक एक बंदा अपनी जबान से बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए अपनी क़यामत तक के लिए नाराजगी लिख देता है। 1 सेंटेंस तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, एक जुमला, अल्लाह नाराज हो गया तो वही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी साहबी ने पूछा कि मुझे ऐसा अमल बता दें कि मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। प्यारे आका ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस पर काबू पा लो।
اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا, اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں, 32 دانت ہیں, پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے, گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے, لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے, میں احساس ہی نہیں ہوتا. وہ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا, بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے, اور جو منافق ہوتا ہے نا اس کی زبان آگے ہوتی ہے, بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے یار نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے, چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں. میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, تو کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق کے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے ہیں نا. نکاح میں کیا ہوتا ہے, ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں, چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا یا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا آپ نے, ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے.
اللہ کے حبیب علیہ الصलوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی؟ وہ نانی بیمار تھی. اچھا, پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا, رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگار نہیں ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا, کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے. تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا, ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے, ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے سو رہے ہیں. اچھا, بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا, ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں. یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا, غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں, تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں, یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں, تو یہ تو بات ہے, علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں, جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جب بھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یا قد چھوٹا ہے, بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے یار آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں. یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے. ارے بھائی اس میں ہے جب بھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام, آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم 2 بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا 2-3 دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا, تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے کہ یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے,
अपने दोस्तों में कोई बैठा है, जैसे ही खड़ा होके गया, यार दिमाग की दही कर रहा था यार, हैं बोर करता है यार, इसको नहीं बुलाया कर यार, वो उठ कर गया और तुम्हारा गीबत का मीटर शुरू हो गया। और गीबत एक्चुअली पता है कैसा अजीब गुनाह है कि बंदा अपनी नेकियां किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। यानी कमाल देखो, रोजा मैंने रखा, तरावी मैंने पढ़ी, शबे कदर में आकर बयान हमने सुना, 2-1.5 घंटे बैठकर सलातु तस्बीह पढ़ी, और अभी बाहर निकलकर खड़े होकर 2 आदमी ने देखा नहीं आया ना इज्तिमा में है। अभी ये भी होगा, शैतान हमारी आदत है, बुलाया था इसको कहीं और दावत में बुलाते, शहरी में आ जाता, नहीं आया इज्तिमा में, बस इसकी आदत ही ऐसी है। जितनी नेकियां कमाई थी ना, वो जो नहीं आया उसको घर बैठे आपकी नेकियां ट्रांसफर हो गई फ्री में। कमाल है यार, ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, ये कितनी बुरी आदत है कि मैं अपनी नेकियां, पहले तो नेकियां करूं और फिर नेकियां सारी की सारी मैं ट्रांसफर कर दूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे कोई ऐसा फार्मूला बन जाता, जो हो तो नहीं सकता, मैं अजम्पशन दे रहा हूं कि मजा ये आता कि इधर मैं गीबत करता, इधर 5,000 मेरे अकाउंट से ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर मैं देखता कौन गीबत करता है। ओ हो अरे 5,000 अली बा ना, आइंदा नहीं करनी गीबत पाके कोई जी है। इधर नेकियां जा रही ना, उसकी अहमियत नहीं पता, पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाए ना, हम एक बंदा कोई गीबत नहीं करेगा अपना, या तो अकाउंट खाली कर देगा। अच्छा मैं एक और अजीब बात बताऊं, गीबत हमेशा बंदा उसकी करता है जो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा ही है ना, पसंद नहीं है तभी तो गीबत कर रहे हो आप, उसकी पसंद भी नहीं है और नेकियां भी भेज रहा हूं। कितनी अजीब बात है कि आपको वो अच्छा भी नहीं लग रहा और आप उसको रोज नेकियां ट्रांसफर कर रहे हो। इमाम आज़म अबू हनीफा कमाल की शख्सियत है, इतने अक्लमंद थे, कहते मैंने कभी जिंदगी में किसी की गीबत की नहीं है, लेकिन अगर करता ना तो अपनी मां की गीबत करता। बड़ों की बड़ी बात है, कहते अपनी नेकियां अपनी मां को ही भेजता ना, किसी गैर को क्यों भेजता। तो ये बात समझने वाली है, हम बेवकूफी कर रहे हैं, शैतान हमारी जबान से हमसे वो गलतियां करवा रहा है। अच्छा अब मैं ये मुख्तसर बयान में आपको बहुत डिटेल में गीबत बयान नहीं कर सकता, बस एक फॉर्मूला याद कर लें कि वॉट एवर यू से अबाउट एनीबडी एल्स, अगर आप उसके सामने कहें तो उसको बुरा लगेगा, दिस इज द गीबत। बस उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका कारोबार, उसका स्टाइल, उसके कपड़े, उसका मोबाइल, वॉट एवर आप उसके बारे में कह रहे हो, नेगेटिव कह रहे हो, ये गीबत है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और जबान से ये इतनी आम है, मैं आपको मशवरा दूंगा, देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया करें। आप ये ना समझे कि आप एक बयान सुन लिया, उसका 5 मिनट गीबत पर बात हो गई, आप गीबत को समझ गए। अमीर अहले सुन्नत की पूरी एक बुक है, कमाल किया है मेरे पीरो मुर्शिद ने, उसका नाम ही गीबत की तबाहकारियां है। वेबसाइट दावत-ए-इस्लामी.net पर मौजूद है, डाउनलोड कर लें। इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है बैक बाइटिंग के नाम से। आपने 1400 एग्जाम्पल्स दिए हैं उस किताब में कि कैसे कैसे हम गीबत करते हैं। आलिम दीन आलिम की गीबत कैसे कर सकता है, नातख्वा की गीबत कैसे कर सकता है, सास बहू, बहू सास, अल्लाह माफ करे इनका तो जो गीबत, हमारी औरतें तो फोन उठाएं 1 घंटा बात करें तो पता नहीं 500 गीबतें कर चुकी होंगी। क्यों दूसरे के बारे में बात करना है। मेरी बहनें भी ये बयान सुन रही होंगी, खुदारा अपनी नेकियां संभालो, ऐसा ना हो कयामत के दिन अकाउंट ही खाली हो, किसी के कपड़ों पर तो किसी के फर्नीचर पर तो उसके बच्चे पर। अरे अपनी आपस की बात करो ना, क्यों और आज भी किसी तीसरे की बात क्यों करते हैं हम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए तो फिर आता हूं हदीस की तरफ। और बहुत सारे ऐसे गुनाह जो हम जबान से कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को ताना देते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं कुछ लोग, कमाल है यार, कमाल तो नहीं कहूंगा, कोई और ही लफ्ज कहना चाहिए था, समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना तंज है उनके अंदर, इतनी दिल आजारी है, इतनी बदगुमानी है, ऐसा लगता है उनकी शख्सियत पे कांटे लगे हुए हैं। बंदा जब मिले ना कोई कांटा चुबो देंगे। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार, सारा मूड खराब कर दिया है यार, आज कपड़े अच्छे नहीं पहने यार, अभी भी वही जूते पहने हैं। उसको घर पे बुला लेना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी। भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया है, मेहमान मन के रहो। यानी दावत खाएंगे, खाना भी खा के जाएंगे, मुलाकात, ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचे वो कितना गुनाह कमा रहे हैं, ये बात समझिए। अब मैं बहुत अजीब सी बात करने जा रहा हूं, इसलिए पहले हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत पहले हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं, बिलखुसूस बाज बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिल आजारी करते हैं। खुदारा आपकी आदत पे शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना। मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहां किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी जबान बहुत ज्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं यार क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। भाई गुस्सा बहुत आता है तो काबू पाइए, वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आता है बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपका हिसाब नहीं होगा।
میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی, ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار جناب وہ زکوٰۃ نہ دے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا, تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے, صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی کھڑے آرڈر چلانے, پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو, لائٹ نہیں کھولتے ہو, گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں, آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں. سب کی خیر نہیں, آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا, سوچئے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے, یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے, اتنی سخاوت کر رہا ہوں, اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں. زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یار چھوڑو یار, اس سے بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, اتنے سافٹ, اتنے حلیم, اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا. بچے بات کرتے, خواتین بات کرتی, گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے. اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے ہیں جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا, بچے ہاتھ پکڑ لیتے, آقا کو جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے, بات کروں کہ نہیں کروں, صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہیں, آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے ہے, بات کروں نہیں کروں, ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی, ڈاؤن ہے تو نہیں کرو. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی, ورنہ بیوی بھی بات نہیں کرے گی. میرے اوپر ہی سارا غصہ آ جائے گا. بچے ڈر رہے ہیں, ابو سے بات کری, نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے, مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں, نہیں صاحب بہت غصے میں. ارے صاحب مطلب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں؟ یار مومن تو آسان ہوتا ہے, جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے, مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو, نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو, آسانیاں پیدا کریں, سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ پلکیں بچھاتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں, دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا, جو لڑنے والے ہیں, جو جھگڑنے والے ہیں, جو دل توڑنے والے ہیں, یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نوکری چاہیے ہوتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem, کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا, وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں, بی پولائٹ, ہمبل, سافٹ, زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال
اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف، وہ بھی بڑا بڑا خطرناک پوائنٹ ہے۔ کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے۔ یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے۔ اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، دیر از نو ادر وے کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے۔ مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں۔ تھوڑی سی خواہش کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا، غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے، اب قابو نہیں رہتا، تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ اس قدر بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح، میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا، خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں، اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں۔ ہمیں یقین کریں، مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی، خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں۔ آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے، پہلے پیسے کما لے، پہلے ڈگریاں حاصل کر لے، ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں، بالغ ہو جائیں، جلدی شادی کریں، کسی گناہ میں پڑ جائے گا، آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے، ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو نکاح کو آسان کریں، اتنے رسم و رواج، اتنی جناب برڈن، اتنے کروڑ ہوں گے، اتنے لاکھ ہوں گے، پھر شادی ہوگی۔ شادیوں کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت سے ہے، پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی، اب وہ روزوں کی کثرت کرے۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے۔ یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے، آپ نے ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا، آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے۔ ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، نیچے کا کشادہ تھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں، جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے، جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، ان دونوں نے جواب دیا، یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں۔ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے، بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا، انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا۔ جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے، یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہنستے تھے، کھیلتے تھے اور اتراتے تھے، بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا؟ اب چیخو پکار کر رہے ہو۔ تو سوچئے، آج بندہ کہتا ہے یار پاکستان میں جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، وہاں بڑا آسان ہے عیاشی کرنا۔ نہ کریں، بے حیائی سے بچیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا حیا، یہ ملتی صحبت سے ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں۔ بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے۔ یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے، میرے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں، میں نہیں پیتا، میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ۔ وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں۔ وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں۔ معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں، میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ یہ آپ کی بے وقوفی ہے،
آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ، کسی بھی الکوہولک، کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا، امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی، بیٹا جا کے چوری کرو۔ یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں۔ ہاں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں۔ ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے، ایک جملہ سن لو آج، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو۔ ہاں، گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ ایسے ملکوں میں، ایسے علاقوں میں، ایسے دوستوں میں جاؤ ہی نہیں کہ جدھر چانس ہے گناہ کرنے کا۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، چانس ملا تو پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے۔ تو اپنے آپ کو سیکیور رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ رہے ادھر، بیٹھے ان کے ساتھ کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اپنے آپ کو آزمایا نہ کریں، میں بڑا اسٹرانگ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جاؤں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ارے شیطان نے بڑے بڑوں کو پلٹا دیا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو اپنے آپ کو اگر سیکیور رکھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح کی بات جب ہم کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو، امامہ شریف پہن لیں، کہتا ہے یار تھوڑی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑے کام سیدھے کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے کام سیدھے کرنے واقعی if you are serious on that، آپ داڑھی رکھ لیں۔ پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ داڑھی رکھیں گے نا، ایکچولی داڑھی نو انٹری کا بورڈ ہے، گناہ والی باتیں آپ تک آئیں گی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جتنے داڑھی والے بیٹھے نا، ان کو پوچھ لیں، ہم کو کبھی بھی میسج نہیں آتا فلاں کلب میں کانسرٹ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر کوئی گانا لگا ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی فلم چل رہی ہے، فلاں جگہ کوئی جناب کلب میں یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں میسج بھی آتے ہیں تو کوئی میلاد کا میسج بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی اجتماع کا بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی محفل نعت کا بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے مولوی صاحب ان کو کیا بھیجیں، ساڈا راستہ رک گیا۔ ہمیں تو گناہ کی دعوت ہی نہیں آ رہی نا، آپ نے تو انٹری دروازہ کھلا رکھا ہے، جو بھیجنا بھیج دو، کیونکہ میرا حلیہ ایسا نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر حلیہ بچاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، اگر کسی نے داڑھی امامہ رکھا ہے نا، اور شیطان تو اس پر بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم بھی انسان ہی ہیں نا۔ حملہ کیا شیطان نے، دل ہو گیا گناہ کرنے کا کہ یار میں بھی جاؤں فلاں جگہ پر، اور کوئی امامہ داڑھی لے کر ادھر چلا گیا، تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آپ ادھر کدھر، چلیں بھائی باہر نکلیں، ساڈا کام اور مشکل، ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کر دی نا۔ دس از دا بیسٹ وے کہ میں اپنے آپ کو بنا ہی ایسا لوں کہ گناہ کرنا چاہوں پھر بھی نہ کر سکوں۔ میں کہوں نہیں پہلے گناہ چھوڑوں گا پھر نیک بنوں گا پھر حلیہ چینج کروں گا، یہ بے وقوفی ہے۔ آپ اگر واقعی ان حرام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا بھی ایسا لو کہ چاہو بھی تو نہ کر سکو، کیونکہ یہی علاج ہے۔ ورنہ کوئی بندہ کہے میں جناب میں بہت پکا ہوں، تو پکا وکا کوئی نہیں ہوتا۔ بڑے بڑوں کو گرتے دیکھا، اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال آج کے بیان میں کوشش تو کی ہے کہ ان دونوں باتوں کو کور کیا جائے کہ یہ جنت کی دو چابیاں ہیں، دا کیز آف ہیون، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج سے پہلے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے، خود جانتے ہیں ہم کہ زبان کی بے احتیاطیاں بھی کسی سے ہو چکی ہوں گی، شرم گاہ کی بے احتیاطیاں بھی ہو گئی ہوں گی۔ اب بندہ سوچے یار اب میرا کیا بنے گا، میرا رب بڑا کریم ہے، ہاں میرے رب نے راستہ پھر بھی رکھا ہے، اب تک جو ہو گیا نا اس سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ۔ تو آج توبہ کریں اور آج کے بعد نیت کریں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو فقط حلال ذریعے پہ استعمال کریں گے۔ زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، شرم گاہ کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔